بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں اس وقت کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے۔ ایک جو آپ نے کہا کہ 20 اگست یعنی کل کو کابل میں ٹرائی لیٹرل ہو رہی ہے۔ دوسرا اہم جو ہے وہ سول سوسائٹی انٹرونشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ اسلام آباد میں 2 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد ڈائیلاگ کے نام سے۔ تو یہ بھی ایک اہم ہے کہ اسی حوالے سے، لیکن یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے اور وہ پی ٹو پی ہے، مطلب ہے کہ پیپلز ٹو پیپل یا عوام ٹو عوام جو ہے ایک انٹرونشن ہو رہی ہے۔ کتنا کامیاب ہوگا نہیں اس کو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن میں اسی ہفتے کی آپ کو ایکٹیویٹیز وہ بتا رہا ہوں۔ تیسرا اہم جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے وہ ریفیوجیز کے حوالے سے، افغان ریفیوجیز جن کا تقریباً میرے خیال میں 1 سپٹمبر سے ان کو جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہے جن کو فائنل وہ دیا ہے، ڈیڈ لائن دیا ہے، تو وہ ایک ایشو ہے۔ اور یہ ایشو میں سمجھتا ہوں کہ اس ویک کے یہ ٹاپ ایشوز ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں جو حالات آئے ہیں، اسپیشلی جو فلڈز آئے ہیں، جو آسمانی جس کو ہم آسمانی تندر کہتے ہیں یا کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو پورے کے پورے گاؤں جو ہے وہ بہا کے لے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ بھی ایک بڑا اس وقت پاکستان کو جو کلائمیٹک ایشوز ہے اس سے، یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کے جو چیلنجز ہے وہ، لیکن یہاں پہ یہ جو ہو رہی ہے کل، پہلی بات اگر ہے تو میں اگر کہوں گا کہ کل جو ٹرائی لیٹرل ہے یعنی 20 اگست کو جو ٹرائی لیٹرل ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے کہ اسٹارٹ ٹرائی لیٹر، کیونکہ جب افغانستان اور کوئی اور ملک ہوتا ہے تو موضوع افغانستان ہوتا ہے۔ اس ٹرائی لیٹرل کا ابھی تک جو خبریں آ رہی ہے اس کا موضوع پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے یہ اس کا موضوع ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اب چین بھی کوشش کر رہا ہے کہ افغان طالبان کو کنونس کرے، امارت اسلامی کو کنونس کرے کہ یہ جو ٹیرر سینڈیکیٹس جو افغان سرزمین کو یوز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، وہ جس میں ٹاپ پہ ٹی ٹی پی ہے، اور ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا وہ یو این کا جو رپورٹ آیا ہے جس میں کولابریشن بٹوین دا ٹی ٹی پی، دا بی ایل اے اینڈ دا مجید بریگیڈ، کہ یہ سارے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کولابریشن کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے مذہبی بیسڈ ٹی ٹی پی جو مذہب کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، دوسرا نیشنلسٹ بیسڈ کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں بلوچ نیشنلسٹ، وہ لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سپیس دے رہے ہیں۔ بی ایل اے کا جو ملیٹنٹ آرم ہے وہ ہے مجید بریگیڈ جو کہ بڑا لیتل ہے، اور ان سب کا جو وی کال اٹ ہائیڈ آؤٹس ہے یا ٹریننگ سینٹرز ہے یا جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہ افغانستان ہے۔ پھر اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بی ایل اے، مجید بریگیڈ، ٹی ٹی پی، ان کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے آئی ایس کے کی، یعنی آئی ایس آئی ایس جو ہے جو داعش خراساں ہے اس کی بھی ایک وہ یہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک ٹیرر لینڈسکیپ یا جو ٹیرر نرسری جسے کہہ سکتے ہیں افغانستان کی، جو یہ دنیا کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں، پاکستان کی نہیں یا اس خطے کی نہیں، یو این کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کی جو زمین ہے وہ ایز اے بڑی فرٹائل نرسری ہے، فرٹائل گراؤنڈ ہے، جہاں پہ ورلڈ ٹیررسٹ کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ ٹیررزم جو جتنے ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں یا آرگنائزیشن ہے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ اسپیس اویلیبل ہے۔ اور اسپیشلی پاکستان کا جو موقف یہ ہے کہ افغانستان میں ابھی بھی کافی ایریا ایسے ہیں جو کہ ان گورن ہے، مطلب وہاں پہ ابھی تک وہ نہیں ہے، اور ان ان گورن اسپیسز سے یہ جو ٹیرر سینڈیکیٹس ہے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس پہ دنیا کا بھی کنسرن ہے، اور ہمارے ساتھ ایک اور کنسرن جو اس خطے میں وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور واقعہ ہو جائے اور پھر دنیا کی فوجیں جو ہیں افغانستان میں آ جائے۔ تو اسی لیے چین لیڈ کر رہا ہے یہ جو ٹرائی لیٹرل ہے، پاکستان افغانستان، کیونکہ دونوں کے درمیان کی جو انٹریکشن ہے، فریکوینسی آف انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ ان مسائل کو جلد از جلد جو ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اس ٹرائی لیٹرل میں جس طرح بیجنگ میں ہوا تھا، بیجنگ میں جس طرح امیر خان متقی نے کہا کہ جی ہم افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کسی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اٹ واز اے بگ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ پہلی دفعہ نے پاکستان کا نام لے کے کہا کہ افغانستان کی سرزمین یا افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اب چین ان کو پش کر رہا ہے کہ یو ٹیک ایکشن، وی ول سپورٹ یو۔
چین اور پاکستان ان کو جو ہے میٹیریلی سپورٹ کریں گے، ویژولی سپورٹ کریں گے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہر قسم کا ڈرون ہے، سیٹلائٹس ہے، چین کے ساتھ ان سے مچ بیٹر ہے. ان کے ذریعے ان کو کہاں پہ ہے، ان کے ہائیڈ آؤٹس کدھر ہے، کس پوزیشن میں کتنے لوگ ہیں، تو وہ سپورٹ کر سکتے ہیں میرے خیال میں. اور لیکن ساتھ ہی جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ شاید پاکستان جو ہے اور چین جو ہے کابل کو، امارت اسلامی کو یہ یقین دہانی کرائے گی کہ امارت اسلامی کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، پاکستان ان کے ساتھ جائے گا. اور ٹل دا اینڈ، جب تک جو ہے پاکستان جو ہے کبھی امارت اسلامی کو مطلب یہ کہ اس میں وہ نہیں کرے گا کہ امارت اسلامی سامنے آئے گی اور پاکستان پیچھے ہو جائے گا، تو اٹ ول بی اے ٹری نیشن ایفرٹس. مطلب یہ کہ چین، پاکستان اور افغانستان یہ تینوں مل کے یہ جو ٹیرر سینڈیکیٹس ہے، جس میں ٹی ٹی پی ہے، جس میں بی ایل اے ہے، جس میں مجید بریگیڈ ہے، جس میں آئی ایس ہے، ان سب کو جو ہے ایڈریس کرنے کے لیے یہ تری ملکی ایفرٹ جو ہے اس میں شامل ہوگا، اور میرے خیال میں اس کے نتائج ڈیفینیٹلی اچھے ہوں گے. دیکھیں یہ ایک اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو چاہوں گا کہ بھارت کو انکلوڈ کریں. یہ اور بات ہے کہ ہماری سیاسی اور جو حکومتی سرکل ہے اس میں شاید ادروائز سوچا جا رہا ہے، شاید دے آر بیٹر انفارم. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ امن کی خاطر ہمیں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. نو باڈی شوڈ بی لیفٹ آؤٹ سائڈ دا روم، کوئی بھی باہر نہ ہو، سب اندر آنے چاہیے. چین کا وزیر خارجہ جو آج 19 کو گئے ہیں دلی میں، اور وہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے بیجنگ میں اینڈ آف دس منتھ، جس میں ان کو نریندر مودی صاحب کو انوائٹ کرنا ہے کہ وہ اس میں شرکت کرے. اور انڈیا کی طرف سے یہ عندیہ آیا ہے کہ نریندر مودی صاحب اس دفعہ خود جائیں گے. لاسٹ میں بھیجا تھا اس کو جو تھے جے شنکر صاحب کو، اس میں نریندر مودی صاحب خود جائیں گے، اس کو اٹینڈ کریں گے. امید یہی بھی ہو سکتی ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے ایک ہینڈ شیک ہو جائے، ایک ہیلو ہائی ہو جائے، تھوڑا سا کچھ جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا بریکنگ دا تا، کہ برف جو ہے تھوڑی سی پگھل ہو سکتی ہے، اور اس میں چین کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ جائیں گے کل، مطلب ہے کہ صبح وہ جائیں گے وہاں پہ کابل جائیں گے، اور پھر صبح اسلام آباد سے جو ہے ہمارے جو وزیر خارجہ ہے اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اسحاق ڈار صاحب، وہ چلے جائیں گے. اور پھر سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہاں پہلے وہ بائی لیٹرل کریں گے، اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں وہ ٹرائی لیٹرل میں بیٹھیں گے. تو یہ بھارت کو، چین کی کوشش ہے، کیونکہ چین ایک اکنامک پاور ہے، وہ اکانومی پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، بزنس اینڈ ٹریڈ پہ. وارس کو وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. پرامن کہتے ہیں خطہ جتنا پرامن ہوگا اتنا اس میں پراسپیرٹی ہوگی، اس میں اتنے اکنامک ایکٹیویٹیز ہوگی. تو اس کی ایک کوشش ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسی سٹیج پہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کا جو کانفلکٹ ہے، یا جو افغانستان کا جو مسئلہ، اس میں پاکستان تیار ہوگا کہ انڈیا کو انکلوڈ کرے. حالانکہ یہ جتنے بی ایل اے ہے، مجید بریگیڈ ہے یا ٹی ٹی پی ہے، ان کی تو فائنانسنگ یہ انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اس میں انڈیا نے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو بلیڈ کریں گے، ویسٹرن سائڈ سے بلیڈ کریں گے، ہم سینڈوچ کریں گے ادھر سے ادھر سے، اور اس کے لیے وہ افغانستان کی سرزمین یوز کر رہے ہیں. اچھا آپشن ہے، آپ جس طرح آپ نے کہا، لیکن سو فار از اے فار بیسٹ آپشن. ابھی اس میں مجھے ریڈار میں نظر نہیں آ رہا ہے. ایک تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ حکومت کی نہیں ہے، نہ اس میں کسی حکومتی نمائندے نے شرکت کرنا ہے، نہ حکومت اس کو فائنانس کر رہی ہے. ایک سول سوسائٹی انیشیٹو ہے. یہاں سے جو ساؤتھ ایشیا اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ ہے، سانسی جسے کہتے ہیں، اور افغانستان سائڈ سے وومن فار افغانستان WFA، وہ ان کی ایک کولابریشن ہے. افغان سائڈ سے بھی آئیں گے، پاکستان سے. اٹس ناٹ اے کانفرنس، اٹ از اے ڈائلاگ، اینڈ اٹ از اے ڈائلاگ فار دا پیپل. کہ دیکھیں، کابل اور اسلام آباد میں صرف سرکار نہیں ہے، افغانستان اور اسلام آباد میں صرف سرکار نہیں ہے. یہ جو جنگ کر رہے ہیں ہم، اس سے صرف سرکاریں یا فوجیں متاثر نہیں ہو رہی ہے، اس سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، اس سے عوام متاثر ہو رہی ہے. افغان عوام متاثر ہو رہی ہے، پاکستانی عوام متاثر ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، نہ افغان عوام کا کوئی پوچھ رہا ہے اس میں، نہ پاکستانی عوام کی پوائنٹ آف ویو ہے. تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جتنے انٹریکشن ہو رہے ہیں، یا افغانستان کی پاکستان کے ساتھ جتنے انٹریکشن ہو رہے ہیں، وائس ورسا، اس میں کہیں آپ کو لوگوں کی آواز نظر نہیں آئے گی. تو یہ جو سول سوسائٹی انیشیٹو ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ انگیج کریں، مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں. تو یہ اسلام آباد ڈائلاگ ایک پروسیس ہے، اسلام آباد ڈائلاگ فار افغانستان،
मतलब है कि अफगानिस्तान, और इसका जो टाइटल है यूनिटी एंड ट्रस्ट है, टॉकिंग ऑन यूनिटी एंड ट्रस्ट। लेट्स बिल्ड यूनिटी, पहले बात करते हैं, इत्तेफाक पैदा करते हैं, और उसके बाद, लेकिन इसमें जो अनफॉर्चुनेटली जो एंटी पीस लॉबी है और जो इररिलेवेंट है, वो चाहते हैं कि जंग में उनका फ़ायदा हो। जिस तरह ज़ल्मे खलीलज़ाद, उसने एक ट्वीट करके पूरे उसको इतना वो कर दिया जैसे कि पाकिस्तान से ये जो ख़वातीन और मर्द जो मिल रहे हैं ना, शायद ये अफ़गान तालिबान की हुकूमत को बस हफ्ते में गिरा देंगे, या ये अपोजिशन आ रही है। कोई अपोजिशन नहीं आ रही है इसमें, पख्तून, ताजक, उज़्बक, हज़ारा, मतलब ये अफ़गान आ रहे हैं। ये छोड़ दे कि कौन पश्तून है, कौन ताजक है, कौन उज़्बक है, कौन हज़ारा है, अफ़गान आ रहे हैं, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में ना वो पंजाबी से मिल रहे हैं, ना पश्तून से मिल रहे हैं, ना सिंधी से मिल रहे हैं, ना बलोच से मिल रहे हैं। यहाँ पे वो मिल रहे हैं पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानियों का पर्सपेक्टिव वो सुनेंगे, वो पाकिस्तान को अपना पर्सपेक्टिव सुनाएंगे, फिर दोनों आगे जाएंगे। ये जो अनफॉर्चुनेटली जो ज़ल्मे खलीलज़ाद जो न 3 में है न 13 में है, क्योंकि वो उनका फ़ायदा तो जंग में है। जंग होगी तो इन जैसे लोग जो है वो रेलेवेंट होंगे, अमन होगी तो ये लोग रेलेवेंट नहीं होंगे। इनका काम अफ़गानिस्तान पीस में, अफ़गानिस्तान के अमन में नहीं है, इनका काम अफ़गानिस्तान की जंग में है। तो वो चाहते हैं कि मैं वायसराय बनूँ, पीस एंड वाई, अमन एंड वाई के बजाय मैं एक वायसराय बनूँ। इस वजह से अदरवाइज़ द कॉन्फ्रेंस जो है सिर्फ ये है कि अफ़गान और पाकिस्तानी एक डायलॉग करेंगे, अवामी मसाइल क्या है, इस जंग से अवाम कितना मुतासिर हुआ, इस जंग में अवाम को कितना, अवाम का कितना पूछा गया, उनको क्या फ़ायदा हुआ, या सिर्फ जो है ना वार लॉर्ड्स उधर भी हैं, वार लॉर्ड्स इधर भी है। यहाँ पे कोई जहनी वार लॉर्ड्स है, वहाँ पे फिज़िकल भी वार लॉर्ड्स है। और इस जंग से जितना मॉनेटरी फ़ायदा हो रहा है इन लोगों को, चंद लोगों को हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है वो मिलियंस ऑफ अफगान्स एंड मिलियंस ऑफ पाकिस्तानियों को हो रहा है। देखिए, जहाँ तक क्रैक डाउन का ताल्लुक है तो आई डोंट सी एनी क्रैक डाउन अगेंस्ट देम। पाकिस्तान कभी भी अफगानों को ख़िलाफ़ इतना नहीं जा सकता जिससे मतलब कि मैसिव स्केल पे जो है कोई एक्शन लिया, इस तरह ईरान ने लिया या दीगर ममालिक ले रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानों का रिश्ता ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। पाकिस्तान इनकरेज कर रहा है, ऐसा माहौल पैदा कर रहा है जिससे ये लोग खुद चले जाएं। मतलब ये है कि किसी के साथ POR कार्ड नहीं है, SCC कार्ड नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ही इज़ इलीगल। अभी उसको पता है यार मैं एक इलीगल इस मुल्क में रह रहा हूँ, मुझसे कोई क्राइम हो गया तो फिर बॉर्डर पास जाऊंगा, या कोई भी उससे इवन का ड्राइविंग या जहाँ भी पुलिस ने उसको पकड़ा तो द नेक्स्ट डे ही विल बी अक्रॉस द बॉर्डर। मतलब है कि उसको डिपोर्ट किया जाएगा। तो हर एक बंदा कहते हैं यार बजाय इसके कि हम ये करें, लेट्स गो स्लोली, ख़ुद अपना जो है माल और वगैरह जो है कारोबार उसको समेट लें, उसको बेच के वो चले जाए, या किसी को बिठाए जाके वीज़ा लेके आए फिर कारोबार शुरू कर दे। तो मैं समझता हूँ कि क्रैक डाउन नहीं होगा, लेकिन फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगी। ये एक्सटेंशन भी बड़ी मिन्नतों से, मुसीबतों से मिली है, वरना आपको पता है 30 जून को ख़त्म हुआ तो जुलाई पूरा ख़त्म हुआ, अगस्त ख़त्म हुआ, लेकिन कोई एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही थी। 11 आर पे जो है 15-20 दिन की एक्सटेंशन दी गई और ये फ़ाइनल है। इसके बाद मुश्किल है कि मिलेगा, लेकिन अफगानों को मेरे ख़्याल में अब जाके वीज़ा लेके आना चाहिए। दैट विल बी द बेटर वे इंस्टेड ऑफ गैर कानूनी तौर पर रहने। जो मैं बात कर रहा था कि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है दहाइयों से रह रहे हैं। अभी रिसेंटली कोचियान की एक डेलीगेशन आई थी, उसकी सफ़ीर से, सरदार शुकैब से मिले हुए थे। उन्हें कहा हमारे पास कुछ मिलियन लगभग जो है लाइव स्टॉक है, मतलब है कि भेड़, बकरियां वगैरह ये सारी चीज़ें के माल मवेशी। कहते हैं ये नामुमकिन है कि हम उसको महीने 2 में उसको बेच दें, इसीलिए हमें बड़ी ईद तक यानी बकर ईद तक हमें टाइम दिया जाए ताकि हम जो है इससे हम खातिर खा फ़ायदा भी ले सके उस, क्योंकि ये जो कोची लोग थे ना, इनके लिए तो बॉर्डर पहले नहीं होते थे। ये तो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान सर्दियों में ऊपर जाते थे, सेंट्रल एशिया, और गर्मियों में साउथ एशिया आ जाते थे। इनके साथ ये माल मवेशी होती, उधर से जो ही मौसम चेंज होना शुरू हो जाता ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते। इधर से जो ही जो है ना मतलब है कि जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल शुरू हो जाती तो ये वापस चले जाते वहाँ पे सर्द इलाकों में। तो अभी तो बॉर्डर क्रॉस हो गए। तो मैं कहता हूँ इस तरह बहुत से ऐसे अफगान जिनके फैक्ट्रीज़ हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार है, जिनके बड़े बड़े मार्ट्स है, अभी उनको औने पौने दामों तो बेचना भी नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो कहूँगा कि जिनका कारोबार है,
جن کے اپنے یہاں پہ اسٹیکس ہیں بہت زیادہ ہے، ان کو ٹائم دینا چاہیے حکومت کو، تاکہ وہ طریقے سے اپنے کاروبار کو سمیٹے، انسٹیڈ آف جب ہے ہیزرڈ. اس طرح یہ کوچیوں کا جو ہم نے بات کی کہ اگر کسی بندے کے 50,000 ان کے پاس لائف اسٹاک ہے، مال مویشی ہے، اب 50,000 کو وہ کیسے 2 مہینے میں بیچے گا یا 20 دن میں بیچے گا؟ تو بہتر ہے کہ حکومت ان کو کنسیڈر کرے. جو بزنس کمیونٹی ہے، جو ٹریڈرز کمیونٹی ہے، ان کو اسپیشل کنسیشن دے دے، تو دیٹ ول بی گڈ فار پاکستان بھی اور افغانستان بھی. اور میرے خیال میں کوئی پشنگ نہیں ہوگی، کوئی پولنگ نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ خود بخود جو ہے نا یہ انکریج ہو کے اپنے ملک چلے جائیں گے.